ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں جنگل کے کنارے ایک کسان رہتا تھا۔ اس کا ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں ایک پرانا سیب کا درخت اور دوسرے پودے درخت اور خوبصورت پھول تھے۔ جب کسان چھوٹا لڑکا تھا تو اس نے اپنے زیادہ وقت سیب کے درخت سے کھیلنے میں گزارا۔ ان دنوں سیب کے درخت مجھے بہترین سیب دیا تھا۔ تاہم جیسے جیسے وقت گزرتا گیا سیب کا درخت بوڑھا ہو گیا اور پھل دینا بند کر دیا۔ اب جب کسان کو درخت سے سیب نہیں مل رہا تھا تو اس نے فیصلہ کیا کہ درخت بیکار ہے، اس لیے اس نے درخت کو کاٹ کر اس کی لکڑی کو کچھ نیا فرنیچر بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ چونکہ درخت پرانا بہت بڑا ہے، اس میں اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں اور اس سے بہت اچھا فرنیچر بن جائے گا۔ وہ بھول گیا کہ لڑکپن میں اس نے اپنا پورا بچپن درخت پر چڑھنے اور اس کے سیب کھاتے گزارا تھا۔ اب سیب کا درخت محلے میں کئی چھوٹے جانوروں کا گھر تھا۔ اس میں گلہری، چڑیا اور پرندے اور کیڑے مکوڑوں کی ایک بہت بڑی قسم شامل تھی۔ جب کسان اپنی کلہاڑی لے کر درخت کو کاٹنے لگا تو تمام چھوٹے جانور دوڑتے نیچے آ گئے۔ وہ سب کسان کی منتیں کرنے لگے۔ وہ کسان کے گرد جمع ہوئے اور کہنے لگے، پلیز اس درخت کو مت کاٹو، ہم آپ کے ساتھ اس درخت کے نیچے کھیلا کرتے تھے۔ کسان اٹل تھا، اس نے کلہاڑی اٹھائی اور ہنگامہ بڑھ گیا۔ براہ کرم میرے گھر اور بچوں کو کاٹ کر تباہ نہ کرے، گلہری نے پکارا اور چھوٹے پرندوں نے بھی پکارا۔ براہ کرم سیب کے درخت کو مت کاٹو، ٹٹی نے پکارا۔ تاہم کسان اپنے بچپن اور جانور کے دوستوں کو بھول گیا۔ اس نے درخت کو زور سے کاٹنا شروع کیا۔ تمام چھوٹے جانور بے چین ہو کر کسی بھی قیمت پر سیب کے درخت کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ چھوٹے جانوروں نے کہا، جب آپ کھیتوں میں محنت کر رہے ہوں گے تو ہم آپ کے لیے گائیں گے، ہم آپ کے چھوٹے بچے کی دیکھ بھال کریں گے، وہ نہیں روئے گا، ہم آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے۔ وہ فریاد کر رہے تھے۔ اچانک اس نے کچھ چمکدار دیکھا۔ اس کا معائنہ کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ یہ شہد سے بھرا ہوا چھتا ہے۔ اس نے تھوڑا سا لیا اور منہ میں ڈال لیا۔ شہد کے ذائقے نے اس کے اندر چھوٹے بچے کو جگا دیا۔ اچانک اس کے بچپن کی یادیں دوڑتی واپس آ گئیں۔ شہد کا ذائقہ اتنا اچھا تھا کہ وہ مزید چاہتا تھا، اس سے اس کے لیے خوشی کا احساس ہوا۔ اس نے مسکرا کے کہا، یہ ذائقہ بہت اچھا ہے۔ کسان کے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ پرندوں نے پکارا، ہم تم جتنے چاہو گے ہم گائیں گے، تمہارے لیے گانا گائیں گے۔ آخرکار کسان کو اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا اور اپنی کلہاڑی رکھ دی اور درخت نہیں کاٹا۔ کسان کو معلوم ہوا کہ سیب کا درخت اتنا بے پھل نہیں ہے۔ اس میں موجود چھوٹے لڑکے نے سیب کے درخت کو بچایا۔ اس نے کلہاڑی پھینک دی اور چھوٹی مخلوق سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں میں اس درخت کو کبھی نہیں کاٹوں گا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور تم سب امن اور ہمآہنگی سے رہ سکتے ہو۔ چھوٹی مخلوق نے شہد کی مکھی کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اگر کسان کو شہد کا چھتا نہ ملتا تو اب تک بے گھر ہو چکے ہوتے۔ وہ سیب کے پرانے درخت میں خوشی خوشی زندگی گزارتے رہے۔